کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان کریم صدق اللہ العظیم رمضان پھیلی ہے ہر مقام پر عظمت رسول کی، جاری رہے گی حشر تک سنت رسول کی، ہے جس کا نور باعث تخلیق کے کائنات، ہے جس کا نور باعث تخلیق کے کائنات، ہر لمحے کو رہے گی ضرورت رسول کی، ہر لمحے کو رہے گی ضرورت رسول کی، کردار کس قدر ہے بلندی پہ آپ کا، کردار کس قدر ہے بلندی پہ آپ کا، دشمن بھی مانتے ہیں صداقت رسول کی، دشمن بھی مانتے ہیں صداقت رسول کی، اب تو ہے آرزو کہ مدینے میں جا بسوں، اب تو ہے آرزو کہ مدینے میں جا بسوں، مجھ کو بھی کچھ نصیب ہو قربت رسول کی، مجھ کو بھی کچھ نصیب ہو قربت رسول کی، پھیلی ہے ہر مقام پر عظمت رسول کی، جاری رہے گی حشر تک سنت رسول کی۔ بے شک آپ آئندہ آنے والے زمانے در زمانے کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ اور ان کی سنت اور ان کی جو دعوت و تبلیغ ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ چاچا کرکٹ کا تو ہم جانتے ہی ہیں، تو اب ماشاءاللہ سے یہ شغف صوفی جلیل صاحب نام ہے، یہ شغف یہ جو ہے نعت رسول مقبول اور حمد و ثنا کا، میں جیسے بات کر رہا تھا بہت پہلے میں نے آپ کے ساتھ 1 گھنٹے کا پروگرام دیا تھا لائیو صبح، تو مجھے جو بھی اللہ نے عزت یا شہرت دی ہوئی ہے وہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، یہ ایک تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے خاص کرم کیا، امتی ہونے کا اللہ نے شرف ہمیں بخشا، اور دوسری جو میرے جیسے سیدھے سادے اور آدمی کو اتنی دنیا بھر میں عزت اور شہرت ملی، اور یہ یہ سب سے پہلے تو گنبد خضرا کی نسبت ہی ہے سبز رنگ کے، اور پھر میرا پرچم کا لباس ہے، میں 50 سال سے جو ہے نا پاکستانی پرچم کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور پھر بہت پہلے بھی حج اور عمرہ کیا، اور ابھی کوئی 4-5 ماہ پہلے بھی میں حج اور عمرہ کے لیے گیا، اور وہاں بڑی زیارتیں ہوئی، میرے ایک دوست کا بیٹا تھا وہاں
وہ پاور ہاؤس پہ تھا. پھر ایسی زیارتیں جو عام آدمی کو وہاں مثلاً نصیب کون نہیں کون ہوتی, سی؟ وہ انہوں نے ایک جگہ مجھے کون کون سی جگہیں, کچھ جگہوں کا ہمیں بھی بتائیں نا. جی جگہ بالکل جو ہے نا, ایک تو جو عام حاجات جاتے ہیں ہمارے جو ہے نا, وہ احد کے میدان میں جاتے ہیں, اور غار غرا میں, غار ثور میں, اور جو ہے نا آپ کہاں جبل گئے؟ رحمت پہ. لیکن وہ جو میرے دوست کا بیٹا تھا وہ پھر وہاں کافی دیر سے تھا, تو وہ اس نے ایک کنواں دکھایا کہ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں سے پانی پیتے تھے, ہمیں بھی پلایا, جہاں رہتے تھے اس کنویں کے پانی سے وہ نہاتے تھے, وہ خاک شفا. اور پھر وہ جگہ بھی دکھائی جہاں جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لگا اور ابھی وہ خون لگا ہوا ہے اس پتھر کے ساتھ. تو وہ عام لوگوں کو نہیں پتا تھا, لیکن یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میرا جو بیٹا ہے جو شعیب ملک کے ساتھ بھی کرکٹ کھیلا ہوا ہے, وہ حافظ قرآن بھی ہے, تو اس کا وہ دوست جو تھا حافظ منصور جو ہے نا, تو اس کی وجہ سے ہم نے ایسی زیارتیں کی. تو آپ تو بڑے خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں پھر ماشاءاللہ. خوش نصیب تو فرا بالکل ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے صدقے میں ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا, اور ہمارے دل میں سب کے لیے پیار ہے. بالکل. اچھا مجھے بتائیے گا, میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے پوچھا تھا کہ کتنے ایسے سوٹ ہیں جو پرچم کے رنگ کے آپ نے بنا کے رکھے ہوئے؟ یہ فرا ہر وقت کچھ 6-7 تو ہوتے ہی ہیں. 6-7 ہوتے ہیں, ایک جیسے ہوتے ہیں یہ سارے؟ نہیں, مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں, کچھ لوگو لگے ہوتے ہیں کمپنیوں کے. تو آج میں نے یہاں آنا تھا تو وہ لوگو اتار کے میں یہ خاص پرچم والا لباس اور گنبد خضرا کی نسبت سے ہی بالکل صحیح آیا ہوں. تو ماشاءاللہ بڑا بلکہ میں حیران تھا کہ ابھی میں عمرے کے لیے گیا تو میں حالانکہ وہ جب بھی آرام اسی وقت باندھتا تھا جب بھی عمرہ طواف کرنا ہوتا تھا, اس کے علاوہ میں نے یہ ٹوپی پہنی ہوتی تھی, پھر بھی میرے آنسو گرتے تھے جب بھی وہاں ایک میں ہی پاکستان کی پہچان بنا ہوا تھا. دنیا بھر کے لوگ جو ہے وہ انڈیا سے بھی آئے ہوئے تھے, سری لنکا, جہاں سے بھی, امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ سے, وہ ٹوپی سے آ کے مجھ کو ملتے تھے, ہاتھ چومتے تھے اور دعائیں دیتے تھے کہ, اور ایک میں جو چیز ہے وہاں دیکھ کے آیا ہوں نا فرا, یہ بالکل آج روزے ہیں تو آج لیلۃ القدر کی رات بھی ہے, لیکن میں نے وہاں دیکھا ہے کہ دنیا کے جو لوگ ہیں نا وہ خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں سب سے زیادہ دعائیں جو ہیں وہ میرے پاکستان کے لیے مانگتے ہیں, کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جو مسلمانوں کو لیڈ کر رہا ہے اور ایٹمی طاقت ہے, اور یہاں ایمان اور قرآن کی. مسلمان پاکستانی ضرور اپنے وطن کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے ہیں, اور آج جیسے آپ نے کہا لیلۃ دنیا بھر کے لوگ میں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے, ہماری بہت ساری دعاؤں میں یہ دعا بھی. اچھا میں اپنے باقی مہمانوں کا بھی آپ سے تعارف کرا دوں. علی وقار قادری صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر روز, اور ہم مل کر آپ کے سامنے قرآن پاک کا جو 25 جیسے آج 26واں پارہ تو اور 26واں روزہ, تو اس کے جو مضامین ہیں اس کا اعادہ کرتے ہیں, وہ آپ کے سامنے دہراتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس میں کیا بیان کیا اور کیا کہا ہے. اس کے علاوہ میرے ساتھ جو ہے ہمارے بہت پیارے سے چھوٹے سے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, بہلول علی, یہ ایک تو حامد علی بھائی اور سنم ماروی ان کے بیٹے, اور اپنی کوئی فاؤنڈیشن بھی ہے آپ کی, آپ کے پاس مائک ہے ابھی؟ تو مجھے بتاؤ فاؤنڈیشن کا کیا نام ہے؟ بہلول فاؤنڈیشن. بہلول فاؤنڈیشن. میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھتی ہوں, اور ہمارے ساتھ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام جب ہم بات کرتے ہیں فوک میوزک کی, اللہ دیتا لونے والا, اور ان کے ایک بیٹے کو تو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. آج ان کے بڑے صاحبزادے جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں, ظہیر عباس لونے والا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں آپ سے کنٹینیو کروں گی, کیا ہے یہ بہلول فاؤنڈیشن, کیا چیز ہے؟ یہ غریبوں کو کھانا پہنچانے کے لیے, اور جو غریب ہیں وہ جو رات کے بھوکے سو جاتے ہیں ان کے لیے. اچھا تو یہ کب سے آپ اس کو چل رہی ہے یہ, اور کب سے؟ 2 سال سے. 2 سال سے. اور کتنے لوگوں کو آپ کھانا کھلانے کا کیا بندوبست ہوتا ہے؟ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں, اور جتنے لوگ آتے ہیں ان سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ. اور ظاہر سنم ماروی کے بیٹے, تو آواز تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ورثے میں ملی ہوگی, خوبصورت آواز ہوگی. ہاں تو گاتے ہو, تو ابھی آج ہمیں کچھ سناؤ گے, کیا سنائیں گے؟ میرا بہلول فاؤنڈیشن کے لیے میں نے گایا اپنا. بہلول فاؤنڈیشن کے لیے آپ نے کوئی اچھا بالکل صحیح. تو پلیز آپ سے درخواست ہے آپ ہمیں سنائیں. بہت خوبصورت بہلول, مجھے آپ میں آپ کی والدہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. امی کی طرح سوچا ہے کبھی کہ آپ بھی صوفیانہ کلام گائیں گے, پڑھیں گے؟ نہیں, بچپن میں تو نہیں سوچا تھا. ابھی اب کیا بڑھاپا آ گیا ہے؟ نہیں, کچھ سال پہلے. کچھ سال پہلے نہیں سوچا تھا, اب سوچا؟
تو کیا بڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ اللہ نے جو بنا دیا سنگر بن جاؤں گا، جو اللہ نے بنا دیا۔ جو اللہ نے بنا دیا وہ بن جائیں گے۔ یہ بھی بڑا مطلب اچھی بات ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ معاملہ چھوڑ دیا، اللہ بہتری کا اس میں فیصلہ کرے آپ کے لیے۔ لیکن بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی اور بڑا خوبصورت میسج ہے۔ علامہ اقبال نے یہی کہا ہے نا، ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ سو دوسروں کے کام آنا اس دنیا میں سب سے بڑی نیکی اور بڑائی ہے۔ اور مولا علی کا فرمان ہے کہ کوشش کرنا کوئی بھی غریب بھوکا نہ سوئے۔ واہ، یہ تو اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے مال میں سے دینا ہے، حصہ دینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں کی جتنی تکلیفیں کم کر سکیں، ان کی بھوک ختم کر سکیں، ان کے دکھ درد ختم کر سکیں، ہے نا؟ سو بہلول آپ کے نام پہ ہے یہ فاؤنڈیشن؟ ہاں جی۔ آپ کو پتا آپ کے نام کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ بھی گزرے ہیں؟ ہاں، ان کے بارے میں پتا ہے؟ بہلول دانا کہتے تھے ان کو، بہلول دانا، ہے نا؟ ان کا کوئی واقعہ یاد ہے؟ ہاں جی۔ کیا؟ وہ مٹی کی جنتیں بنا کے بیچتے تھے۔ ہاں، وہ ایک دفعہ ان کے پاس سے ایک جو ہے مطلب ایک امیر گزرا، بہت سے لوگ فرعون بھی کہتے ہیں، فرعون حضرت زبیدہ خاتون، ہارون الرشید کی بیوی، ہارون الرشید کی بیگم زبیدہ خاتون اور ہارون الرشید، یہ لوگ گزرے اور وہ جنت بنا رہے تھے، محل بنا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو جنت میں گھر لے گا؟ ہارون الرشید جو ہے اس نے نہیں اس پہ دھیان دیا، اس نے کہا یہ ایسی کوئی مجذوب، کوئی پاگل دیوانہ ہے، اور انہوں نے جلدی سے جو ان کے پاس تھا وہ دیکھے، انہوں نے کہا مجھے جنت میں گھر دے دو۔ رات کو اس کو خواب میں آیا کہ ان کی جو بیگم ہے زبیدہ خاتون، ان کا جنت میں ایک موتیوں سے بنا ہوا محل ہے، اتنا بڑا گھر ہے، اور انہوں نے صبح جاگ کر وہ بھاگے، ڈھونڈا ان کو اور ان کو کہا کہ مجھے بھی نا یہ پیسے لے لو مجھ سے اور مجھے بھی جنت میں گھر بنا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ کر نہیں بنتا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مطلب اللہ تعالیٰ پہ غیب سے یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان کو کوئی پیغام پہنچتا ہے تو اسے فوراً قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ سو تھینک یو فار ریمائنڈنگ۔ اچھا، ہم آپ کے ساتھ ظہیر عباس صاحب، میرا خیال ہے پہلی ملاقات آپ کی ہم سے ہو رہی ہے، لیکن ناظرین سے ہے ملاقات؟ جی، ناظرین سے ملاقات ہے میری۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ سو آپ اتنے بڑے والد کے بیٹے ہیں، اتنا ان کا نام ہے فوک میوزک کے حوالے سے، تو آج میں چاہوں گی کہ آپ کا بھی کوئی ایک صوفیانہ کلام یا حمد و ثنا کا جو بھی سلسلہ آپ شامل کرنا چاہیں ٹرانسمیشن میں۔ تقریباً پچھلے لاسٹ ویک میں یہ ویڈیو ریلیز کیا ہے، اچھا، معاف کرتے خطامہ میرے ربا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور اس کو ڈاکٹر حماد احمد بھٹی صاحب نے لکھا ہے اور اس کو کمپوز کیا ہے مجید بھائی نے، اور کاشف بھائی اس کے ایڈیٹر ہیں، اے جے عاطف صاحب بھی، ان کی بڑی محبتیں ہیں، اور یہ کیونکہ صاحب ذرا ایک ٹیم کی شکل میں کوئی چیز بھی ہوتی ہے وہ پیش کرتے ہیں، تو یہ کریڈٹ جو ہے میں ان کو ضرور دینا چاہتا تھا۔ یہ اچھی بات ہے، ورنہ کریڈٹ کوئی نہیں دیتا۔ بالکل، کیونکہ کریڈٹ بندے خود ہی لے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت ایک حمدیہ کلام ہے، ٹھیک ہے، تو جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جتنے سننے والے مجھے امید ہے دیکھنے والے جتنے بھی ان کو پسند آئے گا۔ رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان کریم صدق اللہ العظیم رمضان خوش آمدید اے پلس کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم میں۔ آج 26واں روزہ ہے اور آج کی رات جو ہے زیادہ تر جو تفاسیر بیان ہوتی ہیں اس میں 27ویں رات کے اوپر ہی گمان ہے کہ یہ جو آج کی رات ہے، یعنی 27ویں کی جو شب ہے، یہ وہ رات ہے جو کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اب تعریف جس کی فرمائی ہے سورۃ القدر میں، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اور آپ کیا سمجھے ہیں شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت و اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس رات کی ہماری عبادات کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور جو بھی فیصلے اس رات میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیب کی بابت میں کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے بہتری کے، عافیت کے، سلامتی کے کرے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سرخروئی کے کرے، آمین۔ اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رضا، اپنی خوشنودی جو ہے وہ لکھ دے، آمین۔ لیکن یہ قادری صاحب ایک یہ جو میں نے پڑھا کہ فرشتے اور روح الامین جو ہیں وہ اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں، اور کل بھی ہم اسی بات پہ بات کر رہے تھے سورۃ الدخان کے حوالے سے، اس میں بھی یہی کہا ہے کہ یہ بے شک کہ ہمارے اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے ہماری بارگاہ کے حکم سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
بالکل آپ نے درست فرمایا کہ میں رات کو دیکھ رہا تھا، عمومی طور پہ حکم تو یہی ہے کہ تمام طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے، لیکن کچھ ایسی احادیث جس کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ صراحت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل واضح صریح اور احادیث صحیح ساری کی ساری، اس کے اندر صراحت بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس اور بہت سارے دیگر صحابہ کرام، ان کا قول ہی ایک ہی رات سے متعلق ہے۔ اچھا، اب ہم اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ قدر، شب قدر جو ہے، قدر کے کچھ مفہوم اور کچھ معنی ہے۔ جو قدر کا معنی سورہ اپنا تفسیر الخازن میں امام خازن نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں قدر کا معنی ہے تنگی کا۔ اس کثرت سے اللہ کے ملائکہ روح الامین کے ساتھ کثرت سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس تنگی کی وجہ سے اس کو سورۃ القدر کہا گیا، لیلۃ القدر، کہ وہ رات جس رات زمین چھوٹی اور تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور امام زہری کا قول ہے، امام زہری فرماتے ہیں کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ جو اس رات کو پا لیتا ہے گویا کہ وہ جتنا بھی بے قدر ہو اللہ اس کو قدر والا کر دیتا ہے، واہ 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 واہ، دنیا میں بھی اور آسمانوں میں بھی وہ قدر والا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا اس کا مفہوم ہے کہ قدر یعنی عزت، عظمت اور بلندی والی رات۔ اب دوسرا اس کے اندر جو اگر ہم اس کے اندر چلتے جائیں، اچھا اور بہت سارے عقلی دلائل بھی اس کے علاوہ ہیں، یہ تو ہے نا نقلی احادیث کے دلائل، عقلی دلائل مثلا آپ پوچھیں اس صورت کے اندر یہ عقلی دلائل بیان کیا، میں حوالہ بتا دوں تاکہ میرے ذمہ نہ رہے، امام رازی نے تفسیر کبیر میں، فخر الدین رازی نے، آپ فرماتے ہیں کہ عقلی دلائل بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آج ہی کی شب قدر ہے۔ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر، اس پوری عبارت میں 9 حروف ہیں، اور یہ عبارت سورۃ القدر میں 3 دفعہ آئی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 دفعہ آئی ہے۔ تو 3 دفعہ آئی اور 9 حروف ہیں، تو 3 اور 9 27 ہوتا ہے اگر ذرا بھی جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے خفیف کہ یہ 27ویں کی شب ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں نیمرولوجی یا ابن جعفر املادات جو ہے۔ اسی پر انہوں نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ سورت پڑھتے ہیں تو اس سورت کے اندر 30 الفاظ ہیں، کلمات ہیں، تو 27واں جو کلمہ ہے آپ اگر پڑھیں نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن رب من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام کے بعد ہے ہی حتی مطلع الفجر، ہی سے مراد ہے یہ والی رات، یعنی اب تک جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یہ والی رات ہے، اور اس رات فجر تک سلامتی ہوتی ہے، اور یہ اس کا 27واں کلمہ ہے 30 کلمات میں۔ اچھا، تو اس طرح سے انہوں نے امام رازی نے اب یہ لیکن ہمیں اس حدیث مبارکہ کا بھی تو پتا ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے بتانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور باہر 2 صحابہ کرام جھگڑے میں ہیں، اور ان کے جھگڑے میں کے تصفیے میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ میں آ کے بیان کروں کہ لیلۃ القدر کہاں ہے، لیکن اب بلا دیا گیا ہے، اب آپ آخری طاق راتوں میں اسے ڈھونڈیں اور تلاش بالکل ایسا عمومی حکم اسی لیے ہے کہ جو خصوصی احکام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مخفی رکھتا ہے تاکہ طلب میں بندہ کوئی جدوجہد کرے۔ مثلا صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی سات ہوتی ہے جس وقت دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ سات مخفی رکھی گئی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، یہ بھی حضور نے خود فرمایا اور وہ بھی حضور نے خود فرمایا، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں نقل کی کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، وہ ضعیف اور بوڑھا تھا، اسلام قبول کر چکا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا حکم ہے کہ آخری 5 راتیں شب قدر ڈھونڈنے کے لیے قیام کریں۔ تو یا رسول اللہ، میں تو بزرگ ہوں، بوڑھا ہوں، میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، میں تو فرض بمشکل پڑھتا ہوں، تو میرے لیے آپ 1 رات مختص کر دیں۔ حدیث صحیح اور حوالہ مسند احمد بن حنبل۔ اچھا، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے پھر 20 و 7 لیلۃ من رمضان، رمضان کی 27ویں کو قیام کر تیرے لیے یہ کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت ساری اور احادیث اور بہت ساری اور روایات موجود ہیں۔ اچھا، جیسے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی بعض اوقات بڑی وہ ہوتی ہے، رنجش ہوتی ہے، کسی دن رات کو نہیں عبادت ہو سکتی، اب پورے میں فرض کیا 27ویں کو اگر ہم عبادت کر لیں تو یہ یقین کامل کہ ہم رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے شب قدر پالی ہے، یا یہ شب قدر ہمیں حاصل ہو گئی ہے؟ کامل تو نہیں رکھ سکتے، لیکن ہم پر غالب گمان رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہو جائے۔ اچھا، اس میں تفسیر حقانی میں 2-3 بڑی زبردست چیزیں ہیں اس صورت کے حوالے سے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو آیا نا جبریل اور روح الامین جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جبریل کے ساتھ ایک ایسا فرشتہ نازل ہوتا ہے کہ وہ اپنی قد و قامت میں اتنا بڑا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کے ایک لقمہ ہے۔ اچھا، وہ فرشتہ جب زمین پر نازل ہوتا ہے تو جس شخص کے ساتھ وہ فرشتہ مصافحہ کرتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، وہ تلاوت کر رہا ہو، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہو،
اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ دو نشانی ہیں کہ جس سے وہ مصافحہ کرتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتی ہیں اور رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ دلیل ہے کہ اس کو شب قدر کی وہ گھڑی نصیب ہو گئی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور یہ دی کیوں گئی اس کے بھی 3-4 اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ امام مالک نے موطا میں، جو امام بخاری کے دادا شیخ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب موطا میں نقل کیا ہے کہ حضور اسلام کو پچھلی امتوں کے احوال دکھائے گئے، 1000 سال 500 سال عبادات، جس طرح ہم نے پڑھا. تو حضور السلام نے تعجب کیا کہ یا باری تعالیٰ میری امت تو رہ گئی، یہ تو تھوڑے تھوڑے سال ہیں بیچاروں کے. تو پھر اللہ نے ایک ہی ایسی رات دی کہ اگر وہ اس رات کو پالے تو پھر کئی مہینوں 80,000 اچھا لیکن اب سالوں سے بہتر. بہت سارے لوگ مجھے کہیں گے خود ہی آپ مطلب ہمیں مذہب میں یہ لیلۃ القدر بھی صرف مردوں کے لیے ہے کہ مصافحہ جو ہے وہ فرشتہ آ کے کرے گا، تو اس نے خاتون سے تو کرنا نہیں ہے. کیوں نہیں کرنا؟ مردوں سے ہی مصافحہ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کسی خاتون کو لیلۃ القدر نہیں ملے. یہ آپ نے کہاں سے بات دکھا؟ میں نے آپ لوگوں کے فتووں سے آپ لوگوں کے نہیں ان سے زیوم کرتے ہوئے سوال یہ تو پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ یہ کہ نا جب عورت مرتی ہے تو فرشتے سوال کرنے آتے ہیں، عورتوں کو آنا چاہیے. ہاں صحیح بات. تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف مرد اور عورت کی جنس کی تفریق ہے. یہ دنیاوی اس میں دنیاوی تقسیم تفریق ہے. جب عالم ارواح میں جاتے ہیں تو وہاں جینڈر نہیں ہے. یہ معاملہ یہ نہیں، بالکل صحیح. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ معاملات روح دیکھیں نا، کا ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ 4 سے زیادہ زوجین نہیں ہو سکتی، اور قرآن خود کہتا ہے وہاں کم سے کم ایک شخص کے ساتھ پاس 72 عورتیں ہوں گی. ہاں وہ شہیدوں کے لیے کہا ہے زیادہ صراحت کے شہیدوں ساتھ. کے لیے ہیں، شہیدوں کا درجہ ہے اس میں رکاوٹیں نہ اس میں ڈالیں، بہت اپنے اہل ساتھ بات نہ ایمان کریں. بڑے درجات. اچھا چلے جی، اس کے علاوہ آتے ہیں نا اور بات. اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے جی. کہ مغرب کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر 7ویں آسمان سے آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صدا دیتا ہے، عاطف غیبی سے صدا آتی ہے، جنات ملائکہ صدا دیتے ہیں، جنات اور ملائکہ سنتے ہیں، صرف انسان عام انسان کے کان نہیں سن سکتے. اور یہ ہر روز آخری شب، ہر روز اور اس رات پھر زیادہ ظاہر ہے رحمت اس اور زیادہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے. اور اللہ پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی بخشش مانگ. جب حضور یہ بیان فرما رہے تھے نا تو حضور علیہ السلام فرما رہے تھے برباد ہوا وہ شخص کہ جس نے اس رات نہ مغفرت مانگی نہ رحمت مانگی اور بچا نہ. اور ایک اور بات بتاؤں کہ ایک دفعہ ملائکہ جب یہ اس رات واپس جا رہے ہوتے ہیں نا تو ابن کثیر اس نے امام راضی نے ایک اور بات لکھی ہے. انہوں نے کہا جو شب قدر کی اگلی صبح ہوتی ہے اس دن سورج تمازت کے ساتھ نہیں چمکتا، سورج کی روشنی بہت تیز نہیں ہوتی، تپش نہیں ہوتی، چونکہ کثیر ملائکہ فجر کے بعد واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے پروں کی وجہ سے وہ سورج کی تمازت رک جاتی ہے اور سورج یوں چڑھتا ہے حدیث میں جیسے کہ تھال ہو، اس کے اندر سے وہ روشنی کی شعائیں تیزی سے نہیں آ رہی ہو. تو جب وہ واپس پہنچتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ بتاتے ہیں باری تعالیٰ فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں رو رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر. تو اللہ فرماتا ہے کہ اچھا بتاؤ جو مزدور مزدوری کرے اس مزدوری کا اجر کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا باری تعالیٰ مزدور کو مزدوری ملنی چاہیے. بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ جلال میں آ جاتے ہیں اور جلال میں آ کے اللہ 5 قسمیں اٹھاتے ہیں اپنی شان کی، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنی قدرت کی قسم، اپنے کلام کی قسم کہ میں نے جن جن کے بارے میں تم نے یہ بتایا اور جو آج کی رات بیدار تھے میں نے ان کو بخش دیا اور ان کی مغفرت پر تم کو گواہ بناتا ہوں. اور نہ صرف بخش دیا بلکہ جو انہوں نے اب تک گناہ کیے تھے میں نے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. یہ صرف آج کی رات کے خاصہ ہے، یعنی کوئی لمحہ غفلت سے نہیں گزارنا چاہیے. یہ رات پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، تو بعد از مغرب ہمیں بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے اور پھر لگ جانا چاہیے. ہاں جی، ہم لوگ تو احتیاط کرتے ہیں، ہم تو اپنی ریکارڈنگز بھی کہہ کے چینج کروا لیتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اس دن ریکارڈنگ نہ رکھیں، باقی جس دن مرضی رکھیں. آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے میمونہ، شکریہ تشریف لانے کے لیے. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے یہ رحمتوں کا خزانہ ملا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ملی، یہ اس کے احکامات ملے، یہ راہ ہدایت ملی، یہ ہمیں نیکی کا جو ہے راستہ جو ہے وہ ڈھونڈ ملا. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا. تو لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. جی تو کچھ آپ بھی اگر پیش کر سکیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد آلہ آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی. کیوں کہ رو رہا ہے
ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں ہزار صبح ہزار شام 70,000 صبح 70,000 شام میلہ لگا ہوا ہے محمد کے شہر میں ہم سب جھکے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے ہم سب جھکے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے کعبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں گناہگاروں چلو سر کے بل چلے گناہگاروں چلو سر کے بل چلے توبہ توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں ہی جزاک اللہ